الحمدللہ الذی ہدانا سوا الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدا هو بالاہتداء حقیق ونورا بہ الاہتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید علم الانسان ما لم یعلم۔ سامعین محترم، آج کا میرا جو موضوع سخن ہے وہ ہے منطق کے اوپر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ اہل علم جانتے ہیں کہ متاخرین اور متقدمین میں سے بعض علماء نے منطق کے اوپر اعتراضات کیے، جس طرح فقہ کی جامع کتاب جامع الرموز میں لکھا ہے کہ یجوز الاستنجاء باوراق المنطق، کہ استنجا جائز ہے اوراق منطق کے ساتھ۔ اسی طرح امام ابو یوسف کا قول بھی بتایا جاتا ہے کہ امام ابو یوسف نے فرمایا کہ منطق کا تزندق، جو منطقی ہوا وہ زندیق ہوا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ بیٹا علم المنطق والکلام میں مشغول ہو کر اپنی زندگی کو ضائع مت کرنا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے تھے کہ جو بندہ علم الکلام اور علم منطق پڑھتا ہے میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ مشہور فلسفی ابن رشد جو تھا، جو مناطقہ و فلاسفہ کے مقالات سے بہت زیادہ واقف تھا، اس نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی تحافۃ التحافہ، جو امام غزالی کی کتاب تھی تحافۃ الفلاسفہ، اس کے رد میں لکھی تھی۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ مناطقہ و فلاسفہ کا قول الہیات کے اندر بالکل معتبر نہیں ہے۔ ان اعتراضات میں سے اور قاضی ابو المالی کے فتویٰ سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ شاہ توران عبداللہ ازبک کے زمانے میں جب ملا اسام الدین نے منطق کو فروغ دیا، جب خوب اس کا چرچا ہوا، تو قاضی ابو المالی نے فتویٰ دے دیا کہ منطق کا تعلم و تعلیم حرام ہے۔ اس کی وجہ سے ملا اسام الدین کو ماوراء النہر شہر کی طرف جو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ تو وہ علماء کہتے تھے کہ اگر یہ منطق کوئی اچھی چیز ہوتی تو قاضی ابو المالی نے اس کے خلاف فتویٰ کیوں دیا تھا۔ ان اعتراضات میں سے پہلے اعتراض کا بطلان تو اظہر من الشمس ہے، کیونکہ شریعت محمدیہ کی روح سے کسی سادہ کاغذ اور قیمتی چیز سے بھی استنجا جائز نہیں، تو منطق اوراق کے ساتھ استنجا کیسے جائز ہو سکتا ہے جبکہ اس کے اوپر تسمیہ، تحمید و تحلیل، عربی الفاظ کے مادے لکھے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو کہنا کہ یجوز الاستنجاء باوراق المنطق، یہ قول ہی صحیح نہیں ہے، شریعت ہماری اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اور مذکورہ فتویٰ جو ہے قاضی ابو المالی کا فتویٰ، وہ اس وجہ سے ملا اسام الدین کو شہر سے باہر جلا وطن کر دیا تھا کہ اس کے جو بعض قسم کے شریر تلامذہ ہوتے تھے، وہ سادہ لو انسان کو گلی میں پکڑ کر وہ کہتے تھے کہ یار تو گدھا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ یار میں آپ کو نظر نہیں آ رہا، میں انسان ہوں، آپ کہہ رہے ہو کہ آپ گدھے ہو۔ وہ کہتا تھا کہ تجھ سے لا حیوانیت سلب ہے، اور منطق کا قاعدہ ہے کہ جو سلب عام ہوتا ہے وہ سلب خاص کو مستلزم ہوتا ہے۔ کہا کہ تجھ سے لا حیوانیت سلب ہے، جب یہ سلب عام ہے تو تجھ سے ناطقیت سلب ہے، کیونکہ سلب عام سلب خاص کو مستلزم ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جس انسان سے جس چیز سے بھی ناطقیت سلب ہو جائے تو لہٰذا وہ حیوان ہوتا ہے، گدھا بھی حیوان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے، اس شرارت کی وجہ سے ملا اسام الدین کو ما تلامذہ شہر سے باہر کی طرف جلا وطن کر دیا تھا، ورنہ منطق کے اندر کوئی اور نقص نہیں تھا۔ بقیہ جو اعتراضات ہیں کہ جو امام احمد بن حنبل کے بارے میں، امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں، امام ابو یوسف کے بارے میں، وہ متقدمین کے منطق کے بارے میں ہے، نہ کہ متاخرین کے منطق کے بارے میں، جنہوں نے جزء لا یتجزا کا اس بات کیا ہے۔ کیونکہ جزء لا یتجزا کا جب اس بات ہوتا ہے تو حساب و کتاب، حشر و نشر، آخرت کے امور سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ان مناطقہ کے بارے میں ہے جنہوں نے کہا تھا کہ بھائی جنہوں نے امور معلومہ کو ترتیب دی، تو ترتیب دینے کے بعد انہوں نے قدم عالم کی تصدیق کر دی، کہا کہ العالم مستغنی عن المؤثر وکل ما ھذا شأنہ فہو قدیم فالعالم قدیم، انہوں نے عالم کو قدیم مانا ہے۔ یہ سارے قول ان کے بارے میں ہیں، نہ کہ ان مناطقہ و فلاسفہ کے بارے میں جنہوں نے امور معلومہ کو صحیح طریقے سے ترتیب دی، قواعد کی رعایت اور قواعد کی صحیح رعایت کی۔ تو انہوں نے بھی جب ترتیب دینے کے بعد ایک
کیا اس کا ایک نتیجہ نکالا؟ تو انہوں نے حدوث عالم کی تصدیق کر دی، کہا کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث۔ تو پتہ چلا کہ جو حدوث عالم کی تصدیق کرتے ہیں یہ قول ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ قول ان کے بارے میں ہے جو قدم عالم کی تصدیق کرتے ہیں۔ میرا آج کا جو موضوع تھا یہ منطق کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم کو بھی اس کے بارے میں سمجھنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا مزاج۔